أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال تعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دور ہو ابو جہل کا مہ حجاز زندگی جہاں ہو طلب پیاس کی وہاں ہے آب زندگی ہو سامنے خمینیت تو حق نواز زندگی مولانا عبدالرافع صاحب اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے تو میں بھی حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کے شعر کے تناظر میں آپ کو حق نواز اور حق نوازیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ میرے دوستو، تمام ساتھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت جھنگوی شہید اور ان کے شہداء رفقا کو ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ ایگو کو بند کر دوں۔ واجب الاحترام، آج 22 فروری 2022 ہے اور ہم 1985 سے ہونے والے اس سفر میں الحمدللہ آج بھی شریک ہیں۔ بہت سے آئے اور اس کاز اور مشن پر اپنی قربانیاں دے گئے، اور ہم بھی انتظار میں ہیں اور رب سے دعا گو ہیں کہ ربا بستر کی موت سے بچا کر صحابہ کے کھاتے لگ جانے والی موت نصیب فرما۔ اور یہی ایمان والوں کی اللہ نے قرآن میں نشانی بتائی، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر چکے اور بہت سارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، میرے حضرات نے بہت ہی مختصر انداز میں کام لیا ہے، کیونکہ 4 بجے سے پہلے کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد 22 رجب کے حوالے سے جو سیکورٹی کے حوالے سے جن ساتھیوں کو بلایا گیا ہے ان کا اجلاس بھی ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کیا دے کر گئے؟ محی الدین شاہ صاحب بڑا وزنی جملہ کہہ رہے تھے، لیکن شاید آپ حضرات سمجھے نہیں۔ جھنگوی صاحب سے پہلے کوئی کہلاتا تھا یہ دکاندار ہے، یہ تاجر ہے، یہ کسان ہے، یہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے، یہ پی پی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے۔ جھنگوی صاحب کے بعد یہ نسبتیں بعضوں کو ملی کہ یہ ابو بکر کا غلام ہے، یہ عمر کا غلام ہے، یہ عثمان علی کا غلام ہے، یہ امی عائشہ کا بیٹا ہے۔ بتاؤ نا، ان نسبتوں پر میں ساری دنیا قربان نہ کر دوں؟ ان نسبتوں پر میں ہفت اقلیم کی دولت کو قربان نہ کر دوں؟ کہ اتنی بڑی نسبت کہ قیامت کے دن کوئی اٹھے
اور کہا جائے یہ جھنڈا لگا ہے صحابہ کے غلاموں کا، سب اس کے نیچے آ جاؤ، اور اس جھنڈے کو تھامے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ہوں اور ہم صدیق کے اس علم اور جھنڈے کے نیچے جا رہے ہوں، اور اتنی بڑی نسبتیں دیں۔ کبھی کسی کو عرب کا صحرا کہا جاتا تھا، عرب کا بدو کہا جاتا تھا، عرب کا چرواہا کہا جاتا تھا، لیکن جب وہ دامن مصطفیٰ کے مشن پہ آئے اب انہیں محمد کا صحابی کہا جاتا ہے، اب انہیں جماعت صحابہ میں سے کہا جاتا ہے۔ حق نواز سے پہلے کوئی چرواہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کوئی تاجر ہے، لیکن حق نواز کے بعد چند وہ خوش نصیب ہیں جنہیں آج صحابہ کا غلام کہا جاتا ہے، صحابہ اکرام پر جان نچھاور کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام اللہ نے شخص سے لیا ہے کہ میں کئی جگہوں پر کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، ہم انہیں ایک خطیب اور مناظر اور ایک فرقے کے رد کا عنوان پر تو جانتے ہیں، لیکن حضرت جھنگوی کی تصوفانہ زندگی کو شاید ہم نے غور سے نہیں دیکھا۔ صوفیہ کے یہاں طی الوقت اور طی العرض کی کرامت ہے کہ کم وقت میں اللہ کسی سے بہت کام لیتا ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 10 سال میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی جس کو پڑھنے کے لیے 10 سال چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فراغت کے بعد مختصر وقت میں 1300 کتابیں لکھ کے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی طی الوقت ہے، اللہ نے ان کے لیے وقت سمیٹ لیا ہے۔ جسے حق نواز اور حق نواز کی جماعت سمجھ نہیں آتی وہ ذرا دیکھ لے حق نواز کی کرامت کہ 1985 ستمبر کی 6 تاریخ کو وہ ایک تنظیم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ستمبر سال کا آخر ہے تو سمجھو 86 کے اندر بنیاد رکھی گئی ہے، اور 1990 میں حق نواز فروری میں شہید ہو جاتے ہیں۔ فروری سال کے شروع کا مہینہ ہے۔ اب یہ درمیان میں ٹوٹل یہ 4 سال 3.5 سال یہ حق نواز کو ملے۔ اس میں کتنا وہ جیل میں بھی رہا، کتنا روپوشیوں میں بھی رہا، کتنا اس نے سفر میں بھی وقت لگایا، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا۔ یارو یہ 3-3.5 سال ہوتے ہی کتنے ہیں بھلا، یہ 3-3.5 سال یہ وقت ہی کتنا ہے، یوں گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن اس 3.5 سال کے مختصر عرصے میں اتنے بڑے کفر کو اور اتنے پرانے اور بڑے کفر کو اور اتنے بڑے فتنے کو جو مسلمانوں کی صفوں میں مسیحا کا لباس اور مسیحا کا روپ دھار کے داخل ہو چکا تھا، لیکن اس شخص نے اسے اسلام کی صفوں سے یوں باہر پھینکا جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینکا جاتا ہے اور جیسے آٹے سے بال کو نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ اس مختصر وقت میں اس سے پہلے بھی ناموس صحابہ کی تحریکیں اٹھی، اس سے پہلے بھی روافض و شیعت کے خلاف تحریکیں اٹھی، لیکن جو تحریکیں ابن تیمیہ نے اٹھائی، ابن تیمیہ قبر میں گئے، تحریک بھی ساتھ چلی گئی۔ حضرت لکھنوی کا بڑا کام ہے، قبر میں گئے، تحریک بھی ساتھ چلی گئی۔ مولانا اللہ یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت کام اٹھایا، جب گئے تو وہ تحریک بھی چلی گئی۔ مولانا عمر فاروق جھنگ والے انہوں نے بہت ناموس صحابہ پہ کام اٹھایا، لیکن آپ شاید ان کا نام بھی نہ جانتے ہو۔ وہ قبر میں گئے تو تحریک بھی ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن حق نواز کی حق نوازیت میں، اس کے درد دل میں اور اس کے اخلاص میں اور اس کی قبولیت میں کچھ ایسا اللہ کی طرف سے خدا کی قسم انعام تھا اور کرم تھا کہ حق نواز خود تو قبر میں گیا، اس کے مشن کو اللہ نے ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور وہ تحریک آج بھی چل رہی ہے۔ اور اس مختصر وقت میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی فاتح کے لیے کسی نے کہا تھا، میں حق نواز کے لیے کہتا ہوں کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ اتنے مختصر وقت میں بتاؤ علماء کو، یہ کرامت دکھاؤ ان کی۔ رد قادیانیت پر 90 سال تحریک چلی ہے، اور قادیانیت فتنہ بھی نیا تھا، اور حق نواز نے جس طوفان سے ٹکر لی، یہ اتنا بڑا طوفان تھا
کہ اس کی زد میں بڑے بڑے آ کر بہ گئے۔ کیا ابن القوی ہلاکو تاتاریوں سے مل کر 21 لاکھ مسلمانوں کا بغداد میں قتل عام نہیں کرتا؟ کیا تیرے پڑوسی ملک میں انقلاب آ کر سنیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا فاطمی کو بھول گئے جنہوں نے بیت اللہ سے حجر اسود بھی اٹھا کے لے گئے تھے؟ یہ بڑے طوفان تھے، لیکن حق نواز یوں آیا، چلو تم بھی سنو، حاکم بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ سامنے گزر اسباب کے ساتھ آیا، اور ادھر حق نواز کہتا تھا ادھر آج ستمگر ہم ہنر آزمائے اور تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ حضرت جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، کیا اللہ نے نسبت عطا کی، کیا اللہ نے کام لیا، اور کس طرح اللہ نے قبول کیا، اور اس شخص کی کرامتیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ہم ایک علاقے میں کتنی بار جاتے ہیں، حق نواز بڑے بڑے صوبوں میں صرف ایک ہی دفعہ بعض جگہوں پر گیا ہے، لیکن ایک ہی دفعہ جانا اس کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک پشاور کی چوک یادگار کی تقریر کی، آج تک پشاور کے سنی مستان صحابہ کے غلام بنے، کیونکہ وہ آواز یہاں سے نہیں یہاں سے نکلتی تھی۔ وہ درد دل تھا، وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں دیکھنے میں تو ہڈیوں کا پنجرا ہوں، لیکن میری استقامت جبل احد سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی کرامت ہے کہ آج بھی 2022 میں وہ پرانے مائک اور پرانے اسپیکروں کی حق نواز کی تقریریں سنو، ایسا لگتا ہے کہ نئی تقریر سن رہے ہیں۔ 6 لاکھ کا انعام ان کی تقریر، پتہ نہیں کتنی بار ہم سنتے ہیں، ہر دفعہ ایک نیا مزہ آتا ہے، ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جو لوگ اپنے کو وقف کر دیتے ہیں کسی کام کے لیے، وہ لوگ بھی زندہ رہتے ہیں، ان کا نام اور ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے، اگرچہ ان کے وجود قبر کے پاتالوں میں چلے جائیں۔ اور پھر جب بعض نبیوں پر اعتراض ہوئے کہ ان کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریب ان پڑھ ٹائپ کے لوگ ہیں، اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو ذرا مالدار اور ایسے ویسے لوگ ہوتے۔ یہ اعتراض نبیوں پر ہوئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں بھی یہی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے اب بھی۔ ابے چھوکرے تو ان کے پاس ہیں، سارے ان پڑھ قسم کے پاگل۔ میں نے کہا مجھے ان عقل مندوں سے یہ پاگل اچھے لگتے ہیں کہ جو امی عائشہ کی محبت میں میدان میں تو نکلتے ہیں۔ مجھے تیرے سے خرد اور ایسی عقل مندی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لاڑکانہ میں صحابہ کی کھلے عام گستاخی ہو اور تم مذمتی بیان بھی عقل مندوں نہ دو، تو میں اپنے ان پاگلوں پہ کیوں نہ فخر کروں جو پوری رات بیٹھتے ہیں اور دشمنان اصحاب رسول کو پابند سلاسل کرا کے دکھاتے ہیں۔ میں ایسے عقل مندوں پر، ایسے پاگلوں کو خدا کی قسم ترجیح دوں گا، کیونکہ یہ پاگل نہیں ہے۔ کبھی کسی اور کو بھی پاگل اور بے وقوف کہا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اگر صحابہ کو کہا ہے اور غلامان صحابہ کو کہا ہے تو میرے لیے تو فخر کی بات ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بابا دل کے غریب ہیں، اپنا مال کے غریب ہیں، لیکن جان جیسی قیمتی چیز لے کر پھرتے ہیں۔ تم ایسے امیر تو لا کے مجھے دکھاؤ، تم کروڑ پتی ہو، جان دے سکتے ہو؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی چیز لے کے گھومتے ہیں، خدایا امی عائشہ کے کھاتے لگ جائے، صحابہ کے کھاتے لگ جائے۔ اور یاد رکھو
اس مشن کی عجیب کرامت ہے، حق نواز جھنگوی کے خون کی برکت ہے، ہمارے شہداء کے خون کی برکت. میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے اس جماعت کے اندر آ کر خیانتیں کی، ڈنڈیاں ماری، اس کو کوئی اور انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ جتنا سینئر اور پرانا کیوں نہ ہو، یہ جماعت اسے باہر نکال کے پھینکتی ہے، اسے رہنے نہیں دیتی. موت خاتمہ اس کا پھر جماعت پہ نہیں ہوتا. بے شمار مثالیں آپ کے سامنے، ہم کیا بیان کریں. اس لیے میں کوئی ساتھی آتا ہے نا جیل سے یا کہیں، یا کبھی آپریشن کے دنوں میں سائڈ پہ لگ گیا، مجھے کوئی کہتا ہے ہاں سختیاں تھی تو بھاگ گیا، میں ان کو نہیں بولا کرو یار، اپنی فکر ہمیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے، جب تک زندہ ہیں تو خطرے میں. ٹھیک ہے اس کی مجبوری ہے، ہونا تو اس کو ایسا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر ہو گیا تو اپنے پہ فخر کر کے یہ بات نہ کرو. ہم نے بڑوں بڑوں کو پسلتے دیکھا ہے، ادھر ادھر ہوتے دیکھا ہے. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کافر کے کفر سے تو نفرت کر، لیکن کافر سے نفرت نہ کر، کیونکہ اس کے مسلمان ہونے میں اور تیرے کافر ہونے میں وقت باقی ہے. لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کبھی ڈنڈی نہ مارنا. ہمارے اپنے کراچی میں ایسے لوگ تھے، بڑا نام تھا، لیکن اگر مفاد کے لیے جماعت کو استعمال کیا، آج نام بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں. یہ پیچھے حق نواز کا خون راستہ بناتا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو حق نواز کو؟ وہ تڑپ کے کہتا تھا اللہ میں اپنی آواز گنبد خضرا تک پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے اللہ نے مدینہ منورہ میں وہ منظر دکھایا، باب بقی کے باہر حضرت جھنگوی شہید کی موبائل میں ویڈیو چل رہی ہے اور سامنے گنبد خضرا ہے، اور حق نواز کہہ رہا تھا اللہ میں اپنی آواز گنبد خضرا تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ نے پہنچایا. کس طرح؟ شیخ حذیفی کی صورت میں جو بات حق نواز کرتا تھا. اچھا پھر اس شخص کی عجیب بات ہے، یہ جو پیشن گوئیاں کر کے گئے اللہ نے وہ پوری کی ہیں. کتنا ہوا؟ یہاں ایک لسانی تنظیم الطاف کو مخاطب کر کے لسبیلہ چوک میں کہا تھا تیرا کارکن بک جائے گا، میرا کارکن نہیں بکے گا. اور آج دیکھو ان پر ذرا سے حالات ہے، آج وہ لندن والے کا نام بھی نہیں لے سکتے. ہمارے تو جعلی مقابلے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن آج بھی کہتے ہیں کہ تیری آواز میری آواز. اس نے کہا تھا کہ اللہ میری آواز کو عالمی آواز بنائے گا. آج تم سمجھ رہے ہو کہ میں اچھمبی بات کر رہا ہوں، لیکن میری آواز ایک دن عالمی آواز بنے گی. آج حق نواز کا ایشو عالمی ایشو بن چکا ہے، عالمی سطح پر وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. قطر ہو گیا، لبنان ہو گیا، عراق، شام، خود سعودیہ. یہ کیا ہے؟ یہ حق نواز کی قبولیت کی علامت ہے. اس لیے جب اس کام کو ہم نے حق سمجھا تو پھر ہمیں میدان میں آنا ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے ساتھیوں، خدا کی قسم معمولی نہیں ہے. اللہ صحابہ کی غلامی میں بہت کچھ دیتا ہے. ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے جان دینے کا صحابہ نے ارادہ کیا تھا، ابھی جان دی نہیں تھی. اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہہ کر اللہ نے سب سے رضا کا اعلان کیا ہے. یہ ایک عثمان کے لیے جان دینے والے اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے جو 1,44,000 صحابہ کے لیے جان دے. اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اللہ ضرور راضی ہے، راضی ہوگا. یہ قبروں کی خوشبوئیں بتا رہی ہیں اللہ راضی ہے. یہ شہداء کے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں اللہ راضی ہے. یہ کام کو پہلے تو کام سمجھیں. جب اسے ہم کام سمجھیں گے، حق سمجھیں گے، ثواب سمجھیں گے، نیکی سمجھیں گے، اس میں
مر مٹنا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، پھر کام کی لذت ہوگی، کام میں ایک مٹھاس ہوگی، کام کے اندر ایک مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم کہیں یار آج تو دیکھو یہاں بلا لیا، کل وہاں بلا لیا، بابا آج یہاں بلایا، ہو سکتا ہے شام کو وہاں بلا لیں۔ ہم تو صحابہ کے وارث ہیں، احد میں کٹے پٹے ہوئے، خون نکل رہا ہے، اور ادھر بیٹھے ہیں، نبی نے دشمن کی طرف پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا آقا ہاتھ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، آقا دیکھیں سر سے خون نکل رہا ہے۔ کہا نہیں، ہم نے تو وعدہ کیا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس لیے مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آگے 22 رجب آ رہا ہے جمعرات کو، اور یہ بھی حق نواز کی کرامت ہے۔ کبھی ملتان کے اندر ایک مسجد کے امام اور کمیٹی پہ صرف اس بات پہ مقدمہ ہوا کہ انہوں نے شان امیر معاویہ پہ جلسہ کیوں کیا تھا۔ آپ نے ایک فرقے کی دل آزاری کی ہے، معاویہ معاویہ کر کے، امام اور کمیٹی۔ حق نواز آیا، حق نواز نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں، ماحول ہی بدل گیا۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو توہین کرتا ہے FIR اب اس پہ کٹتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کام لے رہا ہے، یہ جگہ جگہ نام معاویہ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ پینافلیکس بینر لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی کم ہے؟ یار ادھر سوچو نا، ایک طرف ایک طبقہ صحابہ کو برا کہہ رہا ہے اور کچھ سرفرے صحابہ کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کتنے فخر سے ہمیں دیکھ رہا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے نسبت اصحاب رسول ہمیں عطا فرمائی، نسبت صحابہ عطا فرمائی۔ بہرحال آپ حضرات نے آنا اور اس مشن کو سمجھو بھی۔ سلیم بھائی جو اپنی گفتگو میں بات کر رہے تھے، اس کا خلاصہ یہ کہ صرف جذباتی تقریروں پہ نہ ہو، اپنے مشن پر دلائل بھی تو یاد رکھو۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی مولوی صاحب علمی انداز میں کوئی بات کر رہا، ابے یار آج تو یار مولوی صاحب بڑے سست تھے، ذرا وہ گیئر ہی نہیں لگایا۔ اب گیئر میں صرف تجھے مزے آ رہے ہیں، جذبات آ رہے ہیں، لیکن لے کے تو کچھ بھی نہیں گیا۔ تو مجھے بتاؤ نا، کچھ سیکھیں تو صحیح۔ ہم سے یہاں اگر کوئی سوال کر لے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میں خدا را بڑا پریشان ہوں ان کچھ عرصے سے، جب سے سوشل میڈیا پر ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آ کر صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں وساوس آ رہے ہیں۔ میں ایسے افراد کو دو تو جانتا ہوں جو جماعت میں تھے، لیکن اب وہ صحابہ کرام سے مرزا انجینئر کی تقریریں سن کے بدظن اور بدگمان ہو گئے۔ کیوں؟ صحابہ تو کیا ہے، لیکن دشمن کے دلائل کو تیاری نہیں کی، اور اگر کسی نے کوئی وسوسہ ڈالا تو کسی سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ٹائم نہیں ہے، اور خود ہی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال پھنسے گا کھال کے اندر۔ اس لیے اپنے مشن پر دلائل ہوں، موقع پر دلائل ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ جذبہ ہو۔ دنیا صحابہ کے بارے میں جو کہے، سب بھی اگر برا کہیں تو سب غلط ہیں، نبی کے صحابہ کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے تھے۔ اس لیے آپ نے یہاں سے جا کر 22 رجب کے حوالے سے بھرپور محنت کرنی ہے۔ امید ہے تمام اضلاع اور ٹاؤنوں نے پینافلیکس لگا لیے ہوں گے۔ چند ایک فرض کفایہ کے طور پہ بول رہے ہیں، نہیں لگائے تو آج رات لگا لو، جلدی جلدی لگا لو۔ امام معاویہ یہ سیدھا جا کے دل پہ لگتا ہے کسی کے، ایسا اس میں کوئی سسٹم ہے کہ وہ کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے، سیدھا جا کے دل میں۔
اور کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے معاویہ دے سناواں گا۔ اگر عمر کا نام سن کر ایک شین نہیں آتا تو معاویہ کا نام سن کے دوسرا شین نہیں آتا، سمجھے؟ عمر کا نام سن کے شیطان نہیں آتا، معاویہ کا نام سن کے شیعہ نہیں آتا۔ اس لیے اس نام کو جگہ جگہ ہم نے عام کرنا ہے، صحابہ کرام کے تذکروں کو عام کرنا ہے۔ 22 رجب کو بھرپور انداز میں آپ نے اپنے اپنے علاقوں سے قافلوں کو لانا ہے اور دشمن کو یہ بتانا ہے کہ کراچی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں ماشاءاللہ بچوں کی زنجیریں بنائیں، ہم نے دیکھی، بہت اچھا ہوا۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، ایک طبقہ حضرت معاویہ کو برا بلا کہے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ پر عظمت امیر معاویہ کے پینا فلیکس اور کتبے ان کے ہاتھ میں ہوں۔ مجھے بتاؤ اگر یہی چیز قبول ہو گئی تو قیامت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ 22 رجب 24 فروری جمعرات کے دن 3 بجے سارے ٹاؤن اور اضلاع کے قافلے لسبیلا چوک پہ آئیں گے، لسبیلا چوک سے انشاءاللہ معاویہ سینٹر تک جائیں گے اور کوئی نعرہ سوائے عظمت معاویہ اور عظمت صحابہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ بیچ میں کچھ ایسے آتے ہیں جو کہیں جواز دینے کے لگتے ہیں، انہیں آپ نے کہنا ہے اس وقت صرف معاویہ معاویہ ہوگا، اس وقت صرف شان بس یہ نام ہی کسی کو جلانے کے لیے بہت ہے۔ اس کے لیے آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے اور اس میں سستی کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بھرپور انداز میں انشاءاللہ جمعرات میں آنا ہے اور پھر اس انداز میں آنا ہے کہ مشن حق نواز سے آج کے دن ہم نے دوبارہ تجدید عہد وفا کرنا ہے کہ ہم نے اے حق نواز جو مشن آپ نے ہمیں دیا اس پر انشاءاللہ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم جینا بھی عظمت اصحاب رسول کے لیے چاہتے ہیں، مرنا بھی عظمت اصحاب رسول کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں سبق دیا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا